سے JTR میڈیا ہاؤس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا قحط آیا، اتنی مشکلات آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے کیا کیا اقدامات کیے؟ جی دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کئی مرحلوں میں اس کے اقدامات کیے ہیں. سب سے پہلا اقدام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد و نواح میں منادی اور اعلان کروا دیا کہ جو گاؤں دیہات کے یا دور دور قصبوں کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب مدینہ منورہ پہ پہنچ جائیں، وہاں مدینہ منورہ میں آ جائیں. اور پہلے مرحلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ جو مدینہ کے اندر ہی امیر لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ غریبوں کا حق ہے تم پر، اور اسلام میں مواخات کو ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جس میں ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا احساس کرتے ہوئے اس کو اپنا دینی بھائی سمجھتے ہوئے اس کے اخراجات اور اس کی کفالت کرتا تھا. تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں فراوانی دی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو تم دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو امیر صحابہ کرام تھے یا امیر لوگ اس وقت رہتے تھے مدینہ منورہ میں، ان سے کہا کہ غریبوں پر خرچ کریں. لیکن قحط بہت زیادہ بڑا تھا اور اتنی بڑی، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر اس دور کا کہا جا سکتا ہے کہ جس میں تقریباً ایک اندازہ جو لگایا گیا ہے کہ 70,000 لوگ جو تھے وہ ان کو خوراک نہیں ملتی. 70,000 یعنی یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت جو میکسیمم آبادی رہی ہے مدینہ منورہ کی وہ 10,000 لوگ رہی. 10,000 یعنی مدینہ منورہ میں 10,000 لوگ ہوتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 70,000 تک پہنچ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مرحلے پر یہ کام کیا کہ لوگوں کو تقسیم کروایا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے حضرت عمر فاروق نے یہ لگایا کہ آپ جاؤ اور لوگوں کا سروے کرو. آج کل ہمارے ہاں جب بھی کوئی جیسے ہمارے خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ہمارا پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، تو اس طرح کے ٹرسٹ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں غریبوں کی یا قحط زدہ یا آفت زدہ لوگوں کے، وہ سروے کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں کہ مستحقین کون سے ہیں، زیادہ افیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کی یہ اصل میں سنت تھی کہ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت سے کہا کہ ایک رجسٹر بنائیں. تو انہوں نے باقاعدہ رجسٹر بنایا، لوگوں کو رجسٹر کیا، لوگوں کے گھر گھر جا کے ان کے سروے کیے کہ اس گھر میں مرد کتنے، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، ان کی پوری ایک لسٹنگ انہوں نے کی. اور پھر یہ دیکھا کہ جی کون کون سے گھر ایسے ہیں جو اپنا خود سے کفالت کر سکتے ہیں، ان کو امداد کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ گھر انہوں نے علیحدہ کیے، آئیڈینٹیفائی کیے جن جن گھروں کو امداد دینے کی ضرورت پڑے گی. پھر انہوں نے اگلے مرحلے پر یہ کیا کہ وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں آ سکتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آ کے خود کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی نوجوان ہیں یا صحت مند ہیں، تو ان کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں گھر پر کھانا نہیں ملے گا، تم نے آ کر مدینہ منورہ میں امیر المومنین کے دسترخوان پر کھانا کھانا ہے. ہاں بچے تھے، خواتین تھیں، مریض تھے اور بوڑھے تھے جو امیر المومنین کے دسترخوان پر نہیں آ سکتے تھے. تو حضرت زید ابن ثابت نے پھر ان کی کیٹیگریز دوسری بنائی کہ ان کو ہم گھر کے اوپر کھانا دیں گے، اور ان کو ان کے گھر کے افراد جو گھر میں رہتے تھے ان تمام کی ایک ٹوکن بنا کر دیا کہ اس ٹوکن پر تمہیں 1 مہینے کا راشن مل جائے گا. اچھا. تو وہ ٹوکن پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جی یہ فلاں ہیں اور ان کے گھر میں اتنے بچے، اتنے بوڑھے یا اتنے مریض ہیں، اور یہ اپنے گھر پہ راشن لے کر جائیں گے. مدینہ منورہ میں بیت المال میں جو آتے تھی باہر سے امداد، جس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ کیسے آتی تھی، تو وہ پھر وہاں جاتے تھے، اپنا ٹوکن دکھاتے تھے، 1 مہینے کا راشن وہ لے کر اپنے گھر چلے جاتے تھے. اور اعلان تھا، سب کو بتایا جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوتا یہ ٹوکن کارآمد ہوگا، اور اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے. اچھا. ہاں یعنی وہ اس پہ سائن جو تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیے ہوئے تھے. یہ ایک سند تھی، گویا حکومتی ویریفائڈ سرٹیفکیٹ تھا کہ جی یہ
مستحق ہیں اور ان کو وہاں بیت المال سے وہ امداد ملے گی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی، آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اتنا بڑا قحط آیا، 70,000 لوگ جو تھے ان کو کھانا دیا جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا تھا کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسہ، ان کو کہا دوسروں پر خرچ کرو جن کے پاس نہیں ہے۔ تو آج بھی جو اتنا بڑا پاکستان میں ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، تو حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے مالداروں سے، تاجروں سے آپ خرچ کرو، یا عالمی اداروں سے کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں امداد کرو، تو یہ گویا کہ یہ صحیح ہے، صحیح بالکل نارمل تھا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا مرحلہ تو یہی تھا نا کہ خود سے وہ اپنے وسائل کے اندر ریسورسز میں رہتے ہوئے کیا۔ اگلا مرحلہ پھر اس کے بعد آیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ اب بیت المال میں امیر لوگوں کے پاس بھی ختم ہو گیا، یا مدینہ منورہ کے اندر جتنا بیت المال میں تھا سب کچھ وہ ختم ہو گیا، یعنی اپنے ریسورسز سے وہ نہیں جمع کر سک رہے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر موجود تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر بھیجا کہ ہم مدینہ والے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہماری مدد کو پہنچے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ شام کے یہ فلسطین کے گورنر تھے، تو فلسطین میں ان کے پاس جو خط گیا وہ اس کے الفاظ بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم، اس کے الفاظ ایک لائن لکھی تھی صرف اس پر، کہ کیا تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کھاتے پیتے رہیں گے، اور میں اور میرے ساتھ جو مدینہ میں لوگ ہیں وہ ایسے ہی بھوک اور پیاس کے ہاتھوں تڑپتے رہیں گے، ہماری مدد کو پہنچو۔ بس یہ ایک لائن انہوں نے لکھی تھی۔ تو اس ایک لائن پر وہ وہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، شام کے گورنر اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی امداد بھیجی، عراق کی طرف سے بھی امداد آئی۔ تو اس طرح سے اور پھر امداد آنا مختلف جگہوں سے شروع ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امداد بھیجی۔ وہ تقریباً 4000 اونٹ تھے، غلے سے لدے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی وہ پہنچی تو 4000 اونٹ اور بہت بڑی تعداد تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ جن لوگوں کے گھروں کی رجسٹریشن ہوئی تھی وہ فوری طور پہ حکم دیا کہ ان گھروں والوں کو کہو کہ یہ اونٹ بھی تمہارے ہیں اور جن پہ جو لدا ہوا وہ غلہ ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ اور پھر ان کی اور اس کی جو یعنی ڈسٹریبیوشن ہے اس امدادی سامان کی، اس کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا۔ انہوں نے کسی بیماری یا کسی وجہ سے عذر کیا کہ میں نہیں ڈسٹریبیوشن کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت طلحہ کو بلایا کہ آپ آ کر یہ جو پورا کام ہے ڈسٹریبیوشن کا، امداد کی تقسیم کا، اس کو دیکھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حصے بڑے حصے بنائے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا جو مدینہ منورہ کے اندر تھا، مدینہ منورہ کے اندر لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے امیر المومنین کے دسترخوان پر۔ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود مانیٹر کرتے تھے، خود نگرانی کرتے تھے کہ کیا پک رہا ہے، کیسے پک رہا ہے، لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، کوئی بندہ بھوکا تو نہیں رہ رہا ہے۔ اور تعداد معمولی نہیں تھی، 10,000 لوگ تھے، روزانہ 3 صبح اور شام میں کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے دوپہر رات میں۔ تو وہاں پہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ منورہ میں دیکھتے تھے۔ اب یہ مدینہ منورہ سے باہر لوگ جن کی رجسٹریشن ہو گئی تھی، حضرت زید بن ثابت نے پوری رجسٹریشن کی تھی، ان کا ڈیٹا لیا تھا، تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ذمے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگایا کہ تم جاؤ اور جا کر وہاں پہ تقسیم کرو اور ان کے جو لوگ ہیں ان تک یہ امدادی سامان پہنچاؤ۔ تو یہ حضرت جو ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے 4000 اونٹ آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ تو غلے سے لدے ہوئے بھیجے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے سمندری رستے سے، جو بحری رستہ بحیر احمر کا مدینہ کی طرف آتا تھا، اس سمندری رستے سے 20 جہاز امدادی سامان کے بھرے ہوئے بھیجے۔ 20 جہاز تھے جو امدادی سامان سے بھرے ہوئے تھے، اور جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود تشریف لے کر گئے۔ اتنا بڑا وہ امدادی قافلہ تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جا کر ریسیو کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف صحابہ کرام تھے، جیسے عراق کی طرف سے جو تھا امدادی قافلہ وہ بھی آیا، اسی طرح فلسطین کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا امدادی قافلہ وہ آیا۔ تو یہ بہت بڑی امداد پھر جو ہے ان ساری طرف سے
ہزاروں اونٹ جو ہیں وہ آئے غلے کے لدے ہوئے، کپڑے بھی آئے کیونکہ لوگوں کے پاس تن بدن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ اس طرح سے بہت بڑی امداد جب وہ وہاں پر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو ایک چینلائز کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے مرحلے پر یہ کام کیا کہ کچھ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ جاسوس کا مطلب یہ کہ ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چکر لگاتے رہیں، حالات لیتے رہیں کہ ان کے ہاں قحط کی وجہ سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب قحط آتا ہے تو بیماریاں آتی ہیں، وائرل انفیکشنز ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ بڑی تعداد میں انتقال کرنا شروع ہوتے ہیں، تو مرنے والوں کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لوگ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کی تعداد گری ہے، کم ہوئی ہے یا نہیں ہے، لوگ صحت مند ہونا شروع ہوئے ہیں گھروں میں۔ تو روزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رپورٹ لیتے تھے کہ جی تمہارے ایریے میں کیا صورتحال ہے، فلاں ایریے میں کیا ہے، وہاں امدادی سامان پہنچا ہے یا نہیں ہے، وہاں پر امدادی سامان کیا صورتحال ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تقریباً 70,000 لوگ تھے جن میں سے کسی کے پاس کوئی امداد کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کا بندوبست کیا تھا۔ اور خود مدینہ منورہ کی جو گلیاں ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکر لگائے۔ JTR Media House.